بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پچھلی لوکل گورنمنٹ الیکشن 2 دن پہلے 15 جنوری کو ہوئی، اس میں وہ الیکشن تو نہیں تھی، وہ داندھلا الیکشن تھی، جس میں پوری طرح سے الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کو لتاڑا گیا۔ کوڈ آف کنڈکٹ نام سے کوئی چیز نہیں تھی۔ آروز جو انہوں نے رکھے تھے سارے، وہ اپنے تھے گھر کے، وہ جیسے آپ سمجھتے ہیں نا کمدار اپنے رکھے تھے، چپراسی ٹائپ لوگ رکھے گئے تھے تاکہ جو وہ رزلٹ چاہیں وہ ان کو ملے، من مانی رزلٹس ملیں۔ سارے ڈسٹرکٹ میں ہمارے ساتھ یہی زیادتی ہوئی ہے۔ میرے پاس 2-4 کیسز تو ابھی ہیں موجود، لیکن اتنے کوئی 100 کے 200 کے قریب کیسز ہوں گے جو ہمارے کینڈیڈیٹ جیت گئے۔ اس میں دیکھیں، اس میں ہمارے پاس 642 کے قریب ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہے، جس کا نام تھا محمد شریف پی ٹی آئی کا، وہ اس میں ہم جیتے ہوئے ہیں۔ 642 وہ محمد منیر پیپلز پارٹی والوں کو دی ہے انہوں نے، جو ووٹ یہاں پر ہیں وہ ہم جیتے ہوئے ہیں 642، اور شریف ہمارا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا۔ محمد منیر کو پھر اس فارم پہ 642 اس کو دے دیے اور 546 ہمیں دے دی گئے۔ یہ پتہ نہیں کتنے اتنے کیسز ہیں، کوئی 100-200 کے قریب ہیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ الیکشن کا ہے اور اس طرح سے یہ داندلی کا نظام بنایا گیا ہے، اور اس طرح سے پرائیویٹ لوگوں کو جا کے پریزائڈنگ آفیسر رکھا ہے، پرائیویٹ لوگوں کو، اپنے جو گن مین ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر، ہر جگہ داندلی کا منصوبہ تھا۔ پھر یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ سر میڑ میں کیسا ہوا؟ میڑ میں لوگ بیدار تھے، لوگ ہم سب وہاں موجود تھے، تو ان کی یہ ہمت نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ہماری سیٹ تھی عبداللہ لاکر صاحب کی، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت ہی اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ ٹھپے لگاتے رہے۔ اور وہاں پریزائڈنگ آفیسر لکھ کے دیتا ہے، لکھا ہوا ہے میڑ کی وارڈ 7 میں کہ یہ 3 بیلٹ گم ہو گئے۔ یہ ہنسنے والی بات ہے کہ 3 بیلٹ کیسے گم ہو گئے، اور 12 بیلٹ ایسے ملے ہیں جن پہ کوئی اسٹیمپنگ نہیں ہے، پھر بھی اس کو جتایا گیا ہے۔ اور ہر جگہ میں تو یہ کہوں گا کہ سارے ڈسٹرکٹ میں یہی پریشر ڈالا گیا ہے۔ آروز نے اپنی رزلٹس چینج کیے ہیں، جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے تھے وہ چینج کر کے پیپلز پارٹی کو دی گئی ہیں، کیونکہ وہ ان کے کمدار تھے، چپراسی ہیں بیچارے، اور یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس سندھ کے ساتھ جو 16 سال ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو احساس نہیں ہے، ان کو اپنی بچوں کی فکر نہیں ہے، اپنے شہروں کی فکر نہیں ہے، اپنی تبدیلی کی فکر نہیں ہے، اپنی بہتری کی فکر نہیں ہے۔ صرف ان کو یہ فکر ہے کہ ہمیں پیسے ملیں، ہم کرپشن کریں، کمائیں، اور ہمیں پوسٹنگیں ملیں۔ ایسی پوسٹنگوں سے تو میرا خیال ہے ان لوگوں کو کوئی شرم آنی چاہیے۔ یہ تم لوگ یہ معاشرے کو اس طرح سے سیدھا کرو گے، اس طرح سے تم لوگ بناؤ گے جو آروز تھے، من پسند لوگوں کو جتوا کے آپ سمجھتے ہیں آپ الیکشن جیتے ہیں؟ آپ نہیں جیتے ہیں الیکشن، آپ نے ریگنگ کی ہے ہمارے ساتھ، لوگوں پہ پریشر ڈالا ہے، قرآن شریف اٹھا کے لے کے گئے ہیں لوگوں کے پاس۔ ہر جگہ جہاں میں جا رہا ہوں کہ سر وہ آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ دستبردار ہو جائیں، ودڈرا کر لیں۔ کیوں الیکشن لڑو؟ عورتوں کی طرح کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں تم لوگوں نے؟ کھا کھا کے تم لوگوں نے سارا سندھ تباہ کر دیا ہے۔ کچے گھروں میں رہنے والے تم لوگ پتہ نہیں کتنے پیلسز اور بنگلے، پیٹرول پمپس، دبئی میں جائیدادیں، کراچی میں، حیدرآباد میں، گورکھ کے 42 بلین روپیز، وہ اس کا کیا ہوا؟ نیب کہاں گئی؟ سولر کے 22 کروڑ روپے کی سارے انکشافات ہوئے تھے۔ اتنا میگا کرپشن ہوئی ہے، اس میں کیوں نہیں ہو رہا ہے کچھ بھی؟ مطلب یہ ہے کہ کرپشن فری ہے، کرو جو بھی کرنا ہے وہ کر لو۔ قائد اعظم کا یہی خواب تھا کہ اس طرح سے اس ملک کو چلایا جائے گا جس طرح سے اب ملک کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ میں اس پہ تو بعد میں آتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الیکشن پوری طرح سے ریگڈ الیکشن تھی، ہر طرف۔ اب دیکھ لیں نا، بنا مقابلے آ رہے ہیں، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں 6 کے 6 ان کے آئے ہیں، 7 کس طرح سے آئے بھائی؟ یہ سب اس طرح سے ہوا ہے۔
یہ پتہ نہیں کتنے پیپرز ہیں میرے پاس موجود اور کتنی شکایتیں ہیں ہمارے پاس، اور اس کو کوئی طریقہ کار چینج کرنا چاہیے۔ اور یہ لوگ جو ادھر سو کالڈ اپنے آپ کو نمائندے سمجھتے ہیں، یہ گنڈا گردی پہ اتر آئے۔ ہم نے 15 سال پوری طرح سے شرافت سے یہاں پر سیاست کی ہے، شرافت سے ہم نے یہ سب شکستیں بھی قبول کی ہیں جو کہ ہماری شکستیں نہیں تھیں، ہم جیتے ہوئے تھے، لیکن ہم نے برداشت کیا ہے اس ملک کی خاطر، لوگوں کی خاطر کہ خواہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، کوئی نظام میں خلل پیدا نہ ہو۔ لیکن اب انتہا ہو گئی ہے، اب صبر کا پیمانہ ہمارا لبریز ہو گیا ہے، اب صبر نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ یا تو یہ لوگ آئیں آگے سب کچھ لے لیں، ہمیں سب کو مار دیں۔ اب یہ دھاندلی ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، اب عزت کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، اب دھاندلی کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اگر دھاندلی کریں گے تو پھر ہم جواب دیں گے۔ ابھی بہت شرافت ہو گئی، جو کرے گا وہ سن لے، میں سب کو جانتا ہوں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کتنی ہمت ہے ان کی، یہ سب مجھے پتہ ہے، بٹیر ہیں بٹیر، میرے ساتھ رہے ہیں، اس گھر سے سیاست سیکھی ہے انہوں نے، سب نے، نام لے کے بتاؤں تو آپ کو بتاؤں، سب نے یہاں اس گھر سے سیاست سیکھی ہے، اور ہم نے بھی بہت برداشت کر لیا ہے۔ اب برداشت کی حد ہو گئی ہے، اور میں ان باروز کو اور ان لوگوں کو سب کو کہتا ہوں کہ بھئی اب کوئی سلیقہ طریقہ اچھا سیکھو۔ گنڈے پالے ہیں انہوں نے، حرام کے پیسے کھا کے جو سوج گئے ہیں، میونسپلٹی کو تباہ، میونسپل کمیٹیز کو تباہ کر دیا آپ لوگوں نے، آپ نے ٹاؤن کمیٹیز کو تباہ کر دیا ہے، آپ نے یونین کاؤنسلز کو تباہ کر دیا ہے، صرف کھلا کے اپنے یہ جو تم لوگوں نے پیدا کیے ہیں نا اپنے چیلے، جو حرام کھا کے سوج گئے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں اب ہمارے ساتھ کرو گے تو پھر ہم جواب دیں گے۔ یہ آپ کو میں آج بتا رہا ہوں، اب سیاست بہت ہو گئی، شرافت بھی بہت ہو گئی، اب اس سے زیادہ نہیں چلے گا معاملہ، اور ہم اتنے کمزور نہیں ہیں۔ ہم صرف شرافت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نظام کو نہیں خراب کرنا چاہتے، ہم جھگڑے نہیں کرنا چاہتے، ہم فسادات نہیں کرنا چاہتے، ورنہ ان کے کیا ہے؟ بولو میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوں، کتنے لوگ جمع کر سکتے ہیں؟ کل آپ نے دیکھا میڑ میں کیا تھا، میڑ میں کیا تھا؟ سونامی تھی میڑ میں، آپ نے دیکھا کتنے لوگ تھے، کتنے خوش تھے، کیا خوشیاں منائی ہم نے نیاز بھٹو صاحب کی جیت پہ۔ اور ابھی بھی لگے ہوئے ہیں یہ لوگ، اپلیکیشنز کر رہے ہیں کہ ری کاؤنٹنگ کریں، تاکہ تھیلے بھی ان کے پاس پڑے ہیں، سیلیں بھی ان کے پاس پڑی ہیں، اسٹیمپنگ بھی کریں اور ہمیں ہرائیں۔ اگر انہوں نے یہ عمل کیا تو پھر آپ دیکھنا کہ سارا ڈسٹرکٹ میں بند کراؤں گا، روڈ راستے، تم کو جو کرنا ہے کر لینا میرے ساتھ، بہت ہو گیا۔ اگر تم لوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا، ہماری جو ریزلٹس آئی ہے میہر کی اور دوسری ہماری یونین کاؤنسلز کی، آپ نے ہر جگہ یہ کیا ہے، جوہی میں یہ کیا، خیر پور ناتن شاہ میں تم نے، سیتا میں، رادن میں، دادو میں، ہم نے برداشت کیا ہے، لیکن اب نہیں کریں گے، اب بہت ہو چکا۔ اب جب مجھے پتہ پڑا ہے اگر آپ زیادتی کرو گے، ہم روڈوں پہ آئیں گے، ہم آروز کا گھیراؤ کریں گے، ہم ان کے آفس میں جا کے بیٹھ جائیں گے، ہم اس طرح سے نہیں چھوڑیں گے، ابھی بہت ہو چکا۔ یہ کوئی میں جھوٹی دھمکی نہیں دے رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ میں 16 سال کی اپنے سیاسی کیریئر میں بات کر رہا ہوں، اس کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا۔ بٹ صاحب، جمالی صاحب، جنیجو صاحب اور شاہ صاحب، ذرا سوچ سمجھ لو، ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ کی ہمت کا مجھے پتہ ہے، ذرا ہوش میں رہیں اور ذرا ہمارے لوگوں کا اس طرح سے احتسال نہ کریں۔ سندھ کا تو آپ نے احتسال کر دیا ہے، سندھ کو تو تباہ اور برباد کر دیا ہے، اور ہماری میہر کی جو جیت ہے اس میں آپ کل دیکھتے کیا تھا۔ ہم شہر کو بنانا چاہتے ہیں، ہم شہروں کو بنانا چاہتے ہیں، ہم روڈ، اسفالٹ کارپیٹنگ، پانی پینے کا، تم لوگوں نے ڈرینیج چھوڑے، گٹر کا پانی پلا رہے ہو لوگوں کو، ابھی تک بارش کا پانی دادو میں کھڑا ہے، جوہی میں کھڑا ہے، میہر میں کھڑا ہے۔ کل میں گیا، اتنی بدبو، میونسپل کمیٹی آفس کے سامنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کچرے، بدبو۔ یہ تمہاری کارکردگی ہے۔ بٹ صاحب، تم لوگوں کو میں جانتا ہوں اچھی طرح سے، اور مجھے پتہ ہے کہ تم لوگوں کو کس طرح سے میں نے ایلیویٹ کیا ہے۔ ذرا اپنی حد میں رہیں تو وہ بہتر ہے، ہمیں مجبور نہ کریں۔ ہمیں مجبور کرو گے، ہم دیوار سے لگ چکے ہیں، ہم واپس آئیں گے آپ کے لیے خطرناک ہوگا۔
اور یہ الیکشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں، اس میں ہمیں 642 ووٹس ملے ہیں پی ٹی آئی کو، اور اس پہ آپ نے چینج کر کے 642 اس کو دے دی ہے پیپلز پارٹی والے کو، اور ہمیں 546 دے دی ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے، 3 پولنگ اسٹیشن، گھارو، بید، ایک اور بھی تھی بی ایچ یو بید۔ یہ ہر جگہ تم لوگوں نے یہ کیا ہے۔ ابھی بھی پیٹ نہیں بھر رہا ہے، ابھی بھی مہر چاہیے، پیسے چاہیے، لوگوں کا اتصال چاہیے، کرپشن کرنی ہے۔ اوپر زرداری صاحب بیٹھے ہیں، کچھ خدا سے ڈرو زرداری صاحب، ذرا کچھ انسانوں کی خدمت کرو مہربانی کر کے۔ یہ پیسے ویسے کام نہیں آئیں گے، سب یہاں رہ جائے گا۔ یہ کیا تم نے شکرے پال رکھے ہیں اپنے، ان کو لگام دو ذرا، مہربانی۔